حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ساتھ میں 70,000 ملائکہ کو لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عزیزان گرامی آقا صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت میں ہیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر تیرا محبوب تو آج آرام کر رہا ہے، اور آج آرام کرنے کا انداز بھی الگ ہے، آج آرام کرنے کا انداز بھی نرالا ہے۔ اے رب قدیر تیرے محبوب کو کیسے جگایا جائے، تیرے محبوب کو کیسے اٹھایا جائے؟ اگر جگاتا ہوں تو محبوب کے ادب میں بے ادبی ہوتی ہے، محبوب کی آرام میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں جگاتا ہوں رب قدیر تیرے حکم میں دیری ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ شان ہے آقا کی۔ حضرت جبرائیل کوئی عام فرشتے نہیں ہیں، سید الملائکہ ہیں، تائید سدرہ، سارے فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل کا حکم ہے کہ اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا ہے، یہ ان کا کام ہے، کیونکہ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ ویسے تو یہ نورانی مخلوق فرشتے اللہ کی بہت ہیں، ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے، ان کی بہت تعداد ہے، یہ نورانی مخلوق ہے اللہ کی، لیکن ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ پہلے حضرت جبرائیل، دوسرے حضرت اسرافیل، تیسرے حضرت میکائیل اور چوتھے حضرت عزرائیل۔ بہت سارے فرشتے ہیں، اللہ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں، جیسے کہ حضرت جبرائیل جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا کام ہے اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا اور انبیاء کا پیغام اللہ تک پہنچانا، یہ جبرائیل امین کی ڈیوٹی ہے۔ اور حضرت اسرافیل جو بروز قیامت، جو قیامت کے دن جب قیامت آئے گی تو یہ سور پھونکیں گے، یہ سور لے کر کے کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں کب اللہ کا حکم ہو اور کب میں سور پھونکوں۔ جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے تو قیامت قریب ہوگی، جب وہ سور پھونکیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ ان کی ڈیوٹی سور پھونکنے کی ہے۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، لوگوں کی جان نکالتے ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام پانی برسانے پر مقرر کیے گئے ہیں۔ تو یہ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، اور ویسے تو بہت سارے فرشتے ہیں، اللہ نے ہر کسی کی ڈیوٹی مقرر کی رکھی ہے۔ کوئی کسی کی حفاظت کرتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کو بناتا ہے، کوئی قبر کے اندر سوال جواب کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر کسی کی ڈیوٹی مقرر کی ہوئی ہے، لیکن یہ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، لیکن حضرت جبرائیل سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ، سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ وہ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس انداز میں حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب قدیر آج تو تیرا محبوب تیری بارگاہ میں آنے والا ہے، لیکن آج تو سونے کا انداز ہی نرالا ہے۔ اور دن سوتے تھے تو ایسے ہی، آج تو ایسی بیداری میں ایسی بیداری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت جبرائیل ہیں۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں رب قدیر کیسے جگاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل تمہارے ہونٹ کافوری ہیں، کافوری کی طرح ہیں۔ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، اپنے لبوں کو، ٹھنڈے ٹھنڈے لبوں کو محبوب کے طلبوں سے لگا دو، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ لیکن آج انداز نرالا ہے، جبرائیل امین نے اپنے ہونٹوں کو نبی کریم علیہ السلام کے طلبوں سے لگایا تو آنکھ کھلی، لیکن نیند اتنے زوروں پر تھی کہ پھر آنکھ بند ہو گئی۔ سبحان اللہ، آج انداز نرالا ہے۔ کئی بار اس طریقے سے کیا، اپنے ہونٹوں کو لگایا
اور آنکھ لگ جاتی کھلتی، لیکن نیند اتنے زوروں پر تھی کہ نیند پھر دوبارہ آ جاتی۔ اللہ اکبر، یہ محبوبانہ انداز ہے یار، مصطفیٰ کریم کی شان ہے یہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں سے لگایا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، بیدار ہوا۔ بیدار ہونے کے بعد پوچھا جبرائیل، تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے یہ 70,000 ملائکہ آج سب کے سب باراتی بن کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، آپ کو دلہا بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جانے آئے ہیں۔ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں چلیے۔ عزیزان گرامی، اس انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا جا رہا ہے دلہا بنا کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آج معراج پر جانا ہے، دلہا بھی بننا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ طہارت فرمایا، یعنی غسل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو میرے عزیزو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کرنے کے لیے آب کوثر کو لایا گیا۔ آب کوثر کا جو پانی ہے، آب کوثر یہ لایا گیا، جنت سے پانی لایا گیا، اور لانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آب کوثر سے غسل کیا۔ کیا شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آب کوثر سے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا غسل کیا ہوا پانی جو گرا تھا، تو میرے عزیزو، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پانی کو ستاروں نے اپنے کٹوروں میں بھر لیا تھا، یعنی اپنے پیالوں میں اس پانی کو بھر لیا تھا۔ تو یہ برکت کے طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گرا ہوا پانی بھی برکتوں والا ہوتا ہے۔ غسل کے بعد آپ نے نورانی جوڑا آپ نے زیب تن فرمایا، اور وہ جوڑا جنت سے لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ جوڑا جنت سے لے کر کے آئے۔ یہ شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غسل کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوڑا پہنا، اور پہننے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر معراج کے لیے نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا کی شان یہ ہے کہ شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا کے دلہا تاجدار انبیاء حضرت ام ہانی کے گھر سے اٹھ کر بیت اللہ شریف تشریف لائے، یعنی کعبہ شریف میں تشریف لائے، تو وہاں آپ کا شق صدر ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرے سینے کو کھولا، یعنی آب زمزم کے ذریعے، یعنی آب زمزم کے پانی سے دھویا، یعنی حضرت جبرائیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں لے کر کے آئے، اور وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو کھولا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، اور چاک کرنے کے بعد میرے سینے کو کھولا گیا، پھر کھولنے کے بعد پھر سونے کا تشت حکمت ایمان سے بھرا ہوا لائے، یعنی ایک تشت حکمت ایمانی حکمت سے بھرا ہوا لائے، اور اسے میرے سینے میں پلٹ دیا، یعنی اسے میرے سینے میں ڈال دیا، اور میرے سینے کو اچھی طریقے سے آب زمزم سے، آب کوثر سے میرے سینے کو دھویا، اور دھونے کے بعد پھر وہ حکمت ایمان میرے سینے میں بھر دیا، اور پھر میرا سینہ میری جگہ پر رکھ کر کے پھر اس کو اچھی طریقے سے سل دیا، تاکہ اس لیے کہ محبوب آج اللہ نے اس لیے کرایا کہ آج میرا محبوب میری بارگاہ میں آ رہا ہے، تو میرے محبوب کے دل میں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، میرا محبوب کا سینہ بالکل صاف و شفاف ہو،
صرف میرے محبوب کے دل میں صرف میری محبت ہو اور میری بارگاہ میں ایسا آئے کہ میرے محبوب کو کوئی دنیا کا غم اور دنیا کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آقا علیہ السلام کی عظمت ہے۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام خانہ کعبہ سے بطحۂ مکہ میں لائے، جہاں پر حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل 70,000 ملائکہ اکرام کی جماعت کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے صف بستہ کھڑے تھے۔ جب حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تشریف لے گئے تو دل فریب منظر یہ تھا کہ ملائکہ کے اس جھرمٹ میں آپ کو سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ اسی جھرمٹ میں آپ کو ایک براق پیش کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک ایسی سواری پیش کی گئی جس کا قد کھچر کے قد سے چھوٹا تھا، یعنی جو براق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، جو جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لے کر کے آئے تھے، تو وہ کیسا تھا اور اس کا قد کیسا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں پھر ایسی سواری پیش کی گئی جس کا قد کھچر کے قد سے چھوٹا اور گدھے کے قد سے بڑا تھا، اور وہ سفید رنگ کا تھا۔ اسے ہی براق کہتے ہیں، اسے براق کہتے ہیں، یعنی کھچر سے یہ بڑا، کھچر کے قد سے یہ چھوٹا اور گدھے کے قد سے تھوڑا بڑا تھا، اور وہ سفید رنگ کا تھا، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار کا، اس کی تیزی کا، اس کی چلائی کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نگاہ پڑتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ ایسی سواری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی۔ پھر جب حضور علیہ السلام اس براق پر سوار ہونے کے لیے عرض کیا گیا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ سوار ہوئیے، تو آپ کو ایک دم اپنی پیاری امت کا خیال آ گیا۔ اللہ اکبر! دیکھیے امت سے کتنا پیار اور محبت کرتے ہیں آقا۔ جب آپ کو اس سواری پر سوار ہونے کے لیے کہا گیا تو آپ کو اپنی گنہگار امت کا خیال آ گیا، تو آپ نے رنجیدہ ہو کر سوار ہونے میں توقف فرمایا۔ ارشاد خدا بندی ہوا، اے جبرائیل میرے محبوب سے غم کی وجہ دریافت کرو، میرے محبوب سے پوچھو کہ محبوب غمگین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ غمگین کیوں ہو؟ آج تو ہماری بارگاہ میں آ رہے ہو، دیکھ رہے ہو پوری کائنات تو خوشی منا رہی ہے، دیکھ رہے ہو تمام ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہو تمام ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے انتظار میں ہیں، اور آپ غمگین ہیں۔ میرے محبوب سے پوچھو وجہ کیا ہے، غمگین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، محبوب آپ غم زدہ کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جبرائیل آج مجھے اللہ کی طرف سے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا ہے، نہایت عظمت و شان کے ساتھ عرش پر بلانے کا اہتمام کیا گیا ہے، میرے لیے جنت الفردوس کے ملبوسات اور بہشت بری کی پروقار سواری بھیجی گئی ہے، لیکن قیامت کے دن جب میری امت بھوکی پیاسی، اللہ اکبر! امت کا کتنا درد ہے یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آقا نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جس طریقے سے آج مجھے شان و شوکت کے ساتھ جنت الفردوس کے لباس میں ملبوس کر کے بہشت بری کی پروقار سواری بھیجی گئی ہے، اس پر سوار کر کے مجھے لے جایا جا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جب میری امت بھوکی پیاسی گناہوں کا بوجھ اٹھائے اپنی قبروں سے نکلے گی، تو 50,000 سالہ قیامت کے دن پل صراط کا 20,000 سال کا اور بال سے باریک اور تلوار سے تیز کٹھن راستہ کس طرح طے کرے گی؟ اللہ! آقا کو اپنی امت کا کتنا درد ہے۔ کہا جبرائیل کہ قیامت کے دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور پل صراط سے 20,000 سال کا اور بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز کٹھن راستہ کس طرح طے کرے گی؟ اللہ اکبر!
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غم کی وجہ سنی تو ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قلب مطہر سے ہر قسم کے رنج و غم کو نکال دیجئے، جس طرح آج میں نے آپ کو عظمت و شان اور رفعت و سربلندی عطا کر کے آپ کے لیے براق کی سواری بھیجی ہے، اسی طرح قیامت کے دن آپ کے ہر امتی کے لیے جنت، آپ کے ہر امتی کے لیے جس کے دل میں آپ کی محبت جلوہ گر ہوگی سواری بھیجی جائے گی۔ چنانچہ رب کائنات کا فرمان علی ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اے میرے محبوب غمگین ہونے کی وجہ نہیں ہے، اے میرے محبوب غمگین ہونے کی وجہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، ہم مہمان بنا کر لے کر جائیں گے انہیں بھی، آپ کی امت کو۔ اہل تقوی کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو میرے عزیزو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا تو خوش ہو گئے، کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب اہل تقوی کو پرہیزگاروں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے لیے مرصع مزین کر کے نوری سواریوں کو اللہ تعالیٰ کا مہمان بنانے کے لیے بھیجا جائے گا۔ میرے عزیزو یہ شان ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب غمگین ہونے کی وجہ نہیں ہے، جس طریقے سے آج آپ کو دلہا بنا کر کے میری بارگاہ میں لے جایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے بروز محشر جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، جو پرہیزگار ہوں گے انہیں بھی ان کی قبروں سے سواریوں پر بٹھا کر کے میری بارگاہ میں دلہا بنا کر لایا جائے گا۔ تو یار یہ محبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت مقدس کے تحت یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مومنین متقین محشر میں اپنی اپنی قبروں سے سوار کر کے اٹھائے جائیں گے اور ان کی سواریوں پر طلائی مر سے زین اور پالان ہوں گے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سواری فرمانے لگے تو اس براق نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا ہے، میں اپنی اس خوش قسمتی پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے، مگر اے شب اسرا کے دلہا، قیامت کے دن آج ہی کی طرح مجھ پر سوار فرمانا۔ براق بھی بڑا چالاک ہے، براق نے بھی عرض کی یا رسول اللہ، میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ آپ کی سواری کے لیے میرا منتخب کیا گیا، تو یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے آج آپ نے میرے اوپر سواری کی ہے، اے شب اسرا کے دلہا، قیامت کے دن آج ہی کی طرح مجھ پر ہی سواری فرمانا۔ قیامت کے دن جب آپ کو سواری پر سوار کر کے لایا جائے تو یا رسول اللہ اس وقت بھی میرا ہی انتخاب کرنا، یا رسول اللہ اس وقت بھی میرے اوپر ہی سواری کرنا، تو میرے آقا اس دن مجھے فراموش نہ فرمانا۔ سواری کہہ رہی ہے میرے آقا اس دن مجھے فراموش نہ فرمانا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ عرض منظور فرمائی، فرمایا اے براق خوش ہو جاؤ، ہم قیامت کے دن تجھ ہی پر ہی سواری کریں گے۔ یہ شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تاجدار انبیاء علیہ السلام براق پر سوار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، اور نوری فرشتے ہاتھوں میں نوری قندیلیں لیے صف بستہ ساتھ چلے اور یوں تو یہ شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس شان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ عزیزان گرامی، نوریوں کے جلووں میں نوری سواری پر نور خدا سوار ہو کر چلے تو دونوں جہاں ہی نور کے سانچے میں ڈھل گئے۔
اسنائے راہ آپ کا گزر ایک ایسی سرزمین پر ہوا جہاں سرسبز و شاداب گلستہ نوروں میں سر و وقار مت کھجور کے درخت نہایت شان و دل ربائی سے لہرا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام پر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں 2 رکعت نماز ادا فرما لیجئے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ رشک جنت ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ تاجدار مدینہ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سفر کے لیے آگے روانہ ہو۔ تو یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے آقا نے ہر چیز کو دیکھا، ہر چیز کا مشاہدہ فرمایا۔ مدینہ منورہ ابھی آقا نے ہجرت نہیں کی ہے، مکے سے ہمارے آقا معراج میں جا رہے ہیں، اور مدینے کی جگہ کو دیکھ کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ پربہار مقام، پربہار جگہ وہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے یہاں، تو آپ یہاں 2 رکعت نماز ادا فرما لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس شان و شوکت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا، کہ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ یہ شان ہے آقا کی، وہ سرور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔